مہک بخاری، ٹک ٹاک بلیک میلنگ اور دوہرے قتل کا قصہ۔ کیسے ایک ٹک ٹاک سٹار اپنے اسکول کو چھوڑ کر سوشل میڈیا کی دنیا میں آئیں اور کیسے ان کی والدہ کی دوستی ایک نوجوان ثاقب سے ہوئی، اور پھر اسی کے بعد جب دونوں کے تعلقات خراب ہوئے تو ثاقب انہیں کس بات پر بلیک میل کرتا رہا، اور اسی کے بعد پھر کیسے مہک اپنی والدہ کی عزت بچانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس ثاقب کے خلاف مد مقابل آئیں اور انہیں مارنے کی کوشش کی، کیسے ثاقب کو مارا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جب ثاقب نے مرنے سے پہلے 99 پر کال کی تو ان کا کیا جذباتی انداز و الفاظ تھے جسے بعد میں ان کے اہل خانہ نے سوشل میڈیا پر نشر ہونے سے روک دیا۔ یہ تمام داستان بہت کچھ سمجھانے اور بتانے والی کے ساتھ ساتھ دلگیر بھی ہے۔ اسے پورا جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مہک بخاری ایک ابھرتی ہوئی ٹک ٹاک سٹار تھیں جنہیں ان کی ماں کی خوب حمایت حاصل تھی، لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا بدقسمت واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ قصہ دھوکہ دہی اور بلیک میلنگ سے ہوتا ہوا قتل تک جا پہنچا۔ برطانیہ کے شہر سٹوک آن ٹرینٹ سے تعلق رکھنے والی مہک نے یونیورسٹی چھوڑ کر سوشل میڈیا کو اپنے کیریئر کے طور پر چن لیا اور پھر اپنی تمام تر توجہ اس کی طرف مرکوز کر دی، اور یہ فیصلہ سٹارٹ میں ہی درست ثابت ہوا۔ مہک کے تقریباً 1,29,000 فالوور ہو گئے اور وہ ملک بھر میں پارٹیز اور افتتاحی تقاریب میں برانڈز کی پروموشن کے ذریعے خوب پیسہ بھی کمانا شروع ہو گئی، اور پھر اسی کے بعد 2019 میں انصرین اور ثاقب کی ویڈیو ایپ آذر کے ذریعے بات چیت شروع ہوئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رابطہ نمبر شیئر کیے اور پھر تقریباً روزانہ ہی دونوں بات کرتے۔ یہ تعلقات اتار چڑھاؤ کے ساتھ 3 سال تک برقرار رہے۔ لیسٹر شائر پولیس سے تعلق رکھنے والے ڈیٹ انسپکٹر مارک بیرش نے کہا کہ ثاقب نے ان میں جو دلچسپی دکھائی ان سے انصرین بھی ان کی جانب مائل ہو گئی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ دونوں کئی بار ہوٹلوں، ریستورانوں اور شیشہ لاؤنجز میں ملی۔ سن 2021 میں تعلقات میں کشیدگی آئی چونکہ انصرین تعلقات ختم کرنا چاہتی تھی، جس پر ثاقب رنجیدہ تھے۔ انہوں نے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے درخواست کی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، یعنی ان سے تعلقات ختم نہ کریں۔ تاہم معاملات مزید بگڑ گئے اور پھر ثاقب نے یہ دھمکی دی کہ وہ ان کی ذاتی نوعیت کی ویڈیوز ان کے سابقہ خاوند کو بھیجیں گے۔ اس سال کے اختتام پر انصرین نے سب کچھ اپنی بیٹی کو بتا دیا۔ تاہم اس بلیک میلنگ کے خلاف پولیس کو شکایت کرنے کے بجائے مہک نے معاملات کو خود ہی طے کرنے کی ٹھان لی، اور انسپکٹر مارک بیرش نے کہا کہ ثاقب کے خاندان کو جانتے ہوئے اس وقت کے ساتھ ساتھ بتانے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ خود ثاقب کو روک دیتے اگر یہ انہیں شکایت لگا دیتی۔ انہوں نے کہا اگر بخاری فیملی نے پولیس کو شکایت کی ہوتی تو بالکل بھی ایسا نہ ہوتا جو ابھی ہوا، لیکن اس کے بعد دونوں کی جب تعلقات میں ناراضگی ہو گئی اور دونوں کے تعلقات بالکل خراب ہو گئے، لیکن پھر اسی کے بعد حملے کی منصوبہ بندی اور قتل تک کی کہانی کس طرح پیش آئی یہ ہم آپ کو ابھی بتانے جا رہے ہیں۔ مہک نے اپنی والدہ کی مدد کے لیے اپنے کار مکینک دوست ریحان کاروان سے مدد لی، اور استغاثہ کا کہنا تھا کہ آکسفورڈ شائر سے تعلق رکھنے والے ثاقب حسین کو انصرین بخاری سے ملاقات کا لالچ دے کر بلایا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ انہوں نے جو 3,000 پاؤنڈ انصرین پر خرچ کیے وہ انہیں واپس دیے جائیں گے، کیونکہ ثاقب اکثر اس رقم کا تانا دیا کرتے تھے۔ ریحان نے اپنی قریبی دوست رئیس جمال اور ان کے کزن امیر جمال اور دیگر دوستوں کی مدد سے یہ معلومات حاصل کی، اور دیگر دوستوں میں نتاشا اختر، صناف گل مصطفیٰ اور محمد پٹیل شامل تھے۔ 11 فروری 2022 کے دن یہ تمام پارٹیز ایک ٹیکسو سپر مارکیٹ پہنچا اور ثاقب کا انتظار کرنے لگا، اور یہ ان کا پہلے سے پری پلان منصوبہ تھا کہ وہ ثاقب پر اچانک سے حملہ آور ہونا چاہتے تھے، اور اپنے آبائی شہر بیمبری میں ثاقب لیسٹر جانے کے لیے کسی سے گاڑی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ثاقب نے چند دوستوں سے پوچھا کہ ان میں سے ایک ہاشم اجاز الدین نے انہیں گاڑی پر وہاں لے جانے کی حامی بھر لی۔ مارک بیرش کے مطابق ہاشم کچھ نہیں جانتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، وہ بطور دوست صرف رات کو ثاقب کو لیسٹر لے جانے پر رضامند ہوا اور وہ اس معاملے سے مکمل طور پر بے خبر تھا۔ ان کے مطابق وہ ملزمان میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور کچھ معاملات میں شاید وہ واحد شخص تھا جو غلط وقت پر غلط جگہ پر تھا۔
ثاقب اور ہاشم دونوں نے رات کو 1:17 پر پہنچے۔ چند لمحات کے انتظار کے بعد انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ معاملے میں کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ جلدی سے اس جگہ سے نکلے، لیکن اب دونوں کاریں ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ ایک گاڑی کو رئیس جبکہ دوسری میں ریحان تھے۔ دوران ٹرائل بتایا گیا کہ مہک اور انصرین ریحان والی گاڑی میں سوار تھی۔ مارک بیرش کے مطابق پولیس کو فون ریکارڈ سے یہ معلوم ہوا کہ اس وقت مہک نے ثاقب کو کال کی تھی اور دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ دونوں نے کیا کہا، مگر یہ واضح ہے کہ دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اسی کے بعد فون کال کے 1 منٹ کے بعد 99 پر ثاقب نے کال کر دی اور انہوں نے آپریٹر کو بتایا کہ وہ ایک ایسی گاڑی میں سوار ہیں جس کا کچھ لوگ تعاقب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے والی آنے والی گاڑی انہیں ٹکر مار کر سڑک سے اتارنا چاہتی ہے۔ یہ خوفناک کال تقریباً 5 منٹ تک جاری رہی۔ ثاقب اور ہاشم نے تعاقب کاروں سے بچنے کے لیے غرض سے ڈبل کیرویج وے پر اپنا سفر جاری رکھا اور سرخ اشارے پر بھی نہیں رکے۔ مارک بیرش کے مطابق پہلی چیز جو وہ بتاتے ہیں کہ ان کا راستہ روکا جا رہا ہے اور فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا گیا کہ کار کو ایک گاڑی کے ساتھ بلاک کیا جا رہا تھا جو آگے سے بریک لگانے اور کار کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن انہی کے مطابق ثاقب اپنے دوست ہاشم سے کہتے ہیں سینڈ اٹ۔ یہ ہاشم کے لیے ایک اشارہ تھا کہ وہ گاڑی بگائیں اور وہاں سے نکلیں۔ مارک کے مطابق اس وقت آپ واضح طور پر ان کے خوف کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر بھی نہیں رکے۔ ثاقب اور ہاشم کے اہل خانہ نے عدالت میں چلائی گئی 99 والی کال کو میڈیا پر نشر نہ کرنے کی درخواست کی۔ اس کال کے آخری لمحات انتہائی پریشان کن تھے۔ فون لائن پر خاموشی چھا جاتی اور پھر آپریٹر ثاقب سے پوچھتا کیا آپ اب بھی کال پر ہیں؟ مارک بیرش کے مطابق ابھی ایک جذباتی پریشان کن کال میں بدل جاتی اور آپ سن سکتے ہیں کہ وہ لوگ ثاقب کے بالکل پیچھے پہنچ چکے تھے اور پھر اس کے بعد چیخیں سنائی دیتی ہیں اور پھر خاموشی ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ جوری کو حادثے سے چند لمحے پہلے ثاقب حسین کی طرف سے پولیس کی گئی کال کی یہ ریکارڈنگ بھی سنائی گئی اور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ثاقب حسین نے پولیس کی ہیلپ لائن پر کال کرتے ہوئے بتایا کہ ماسک پہنے ہوئے تقریباً 2 گاڑیوں میں ان کی گاڑی کو ٹکر مار کر سڑک سے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کال میں پریشان ثاقب حسین آپریٹر کو کہہ رہے تھے وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں، انہوں نے چہرے پر ماسک چلائے ہوئے ہیں اور وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا میں مرنے والا ہوں، پلیز سر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ کار کو پیچھے سے ٹکریں مار رہے بہت تیزی سے، میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، میں مرنے والا ہوں۔ کال کٹنے سے پہلے ایک زوردار چیخ بھی سنائی دیتی ہے اور پھر کال کٹ جاتی ہے۔ یہ تھا ان کی جو قتل کی منصوبہ بنتی تھی اور پھر اس کے بعد کیس کا فیصلہ کیسے ہوا اور کیس کا فیصلہ کیا آیا۔ بہت سی قانونی پیچیدگیوں کے بعد جب انہیں معلوم ہوتا گیا کہ یہ فیصلہ کس طرح آنا ہے، ثاقب کی 99 پر کال تفتیش کاروں تک بھی پہنچ گئی اور انہوں نے خود کار نمبر پلیٹ کے کیمروں سے تحقیقات شروع کر دی۔ لیکن پھر اسی کے بعد کی کہانی ہم جانتے ہیں مہک بخاری اور انصرین بخاری کی زبانیں، کیونکہ یہ 8 بجے سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت تھا جب وہ اپنے بھائی اور والد کی باتوں سے اور پولیس سے باتیں کرتے ہوئے ان کی نیند سے آنکھ کھلی۔ اس وقت مہک نے دیکھا کہ انہیں رئیس بار بار فون کر رہا تھا جو یہ جانتے تھے کہ نتاشا کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ جب اسٹافورڈ شائر پولیس کے افسران گھر کے مرد اراکین سے بات کر رہے تھے تو مہک نے رئیس کو فون کیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے کمرے میں موجود اپنی والدہ کو ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا جس میں بتایا گیا وہ افسران کو کیا کہیں گی۔ مہک بیٹی کو بعد میں گرفتار کر کے لیسٹر کے ایک پولیس اسٹیشن لے گیا اور حراست کے دوران بھی مہک نے جھوٹ جاری رکھا کہ وہ اس رات باہر تھیں، لیکن جب پولیس نے ثاقب کی 999 کال چلائی تو وہ حیران رہ گئیں۔ ہار ماننے کے بجائے وہ رو پڑیں اور کہا کہ ثاقب اتنا جھوٹ بولتا ہے اور واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے۔ مہک اور انصرین بخاری سمیت دیگر 6 افراد پر بعد میں قتل کی فرد جرم عائد کر دی گئی اور ان میں سے ایک محمد پٹیل جسے بعد میں تمام الزامات سے بری کر دیا گیا تھا نے پولیس کو پوری کہانی سنائی اور انکشاف کیا کہ تعاقب کے ساتھ کیا ہوا۔ اور انہی جمعہ 4 اگست 2023 کی سہپیر 18 ماہ کے طویل انتظار کے بعد حسین اور اجاز الدین دونوں کے خاندانوں نے اپنے پیاروں کے قتل کے ملزمان کا انجام جاننے کی تیاری کی اور پھر یہ فیصلہ سنایا گیا کہ مہک بخاری کو تقریباً 31 سال کی سزا اور جو ان کی والدہ انصرین بخاری تھی انہیں 27 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اور بلا شبہ کسی نے سچ ہی کہا تھا، برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔